آپ یقین کریے جو جب آپ ٹریول کرتے ہیں ویسٹ سے یا ایسٹ طرف ٹریول کرتے ہیں، جو گھنٹوں کا ڈفرینس آتا ہے، تو جیٹ لیگ کیا ہے؟ وہ آپ کی گھڑی ڈسٹرب ہو گئی نا، آپ کی گھڑی تو اسی حساب سے چل رہی ہے، اور آپ نے پتہ نہیں وہ وہاں دن سے رات کی ادھر ہی سے ادھر چلے گئے. تو جیٹ لیگ ہوتا ہے کہ آپ کی گھڑی آپ کے جو مائنڈ میں گھڑی ہے وہ تو وہی ٹائم شو کر رہی ہے، یا 8 گھنٹہ یا 16 گھنٹہ یا 12 گھنٹہ یا 24 گھنٹہ، کہ میں اتنے گھنٹے سویا، اتنے گھنٹے جاگا، اتنے گھنٹے یہ ہوا، اپنی گھڑی کے حساب چل رہا ہے. لیکن وہ دوسرے ملک میں آنے سے کوئی اور سسٹم میں آ گیا، وہاں پر کوئی اور سسٹم چل رہا ہے، کوئی اور ڈیٹ چل رہی ہے، تو وہ آپ کا مائنڈ پھر اس کو ٹائم لگتا ہے اس کو. تو آپ کا جو جس طرح آپ اسپیس میں اگر آپ چلے جائیں گے تو 24 گھنٹے کی گھڑی چل رہی ہے آپ کے اندر سورج کی، جس میں 6 گھنٹے آپ سے 8 گھنٹے سو رہے ہیں، باقی آپ دن میں جاگ رہے ہیں. تو وہاں نماز صلاۃ قائم کرنا جو ٹائم ہے وہ سولر سے، سورج سے، سولر سسٹم ہے وہ سورج سے. لیکن رمضان اور شوال اور ذی الحجہ حج کا جو مہینے اور یہ مہینے جو ہیں یہ چاند سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاند سے رکھے. اس میں پھر آپ رات دن کے فرق اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہاں روزے نہیں رکھیں گے، تو اس کے لیے آپ آدمی کو فدیہ دے دیں. اب میں وہاں رہ رہا تھا اور میں اب یہاں آ گیا، تو اب میرے پاس دونوں چیز ہو گئی، فدیہ بھی دے سکتا ہوں اور کھانا بھی کھلا سکتا ہوں. تو یہاں آگے لکھا ہے اگر تم روزہ رکھو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس گھرے ہوئی کنڈیشن سے جب میں باہر آ جاؤں تو چوائس میرے پاس ہے، اگر میں آدمی کو کھانا کھلا دوں یا میں کیا کروں، روزہ رکھ لوں. تو روزہ رکھنا کہ اللہ کہہ رہا ہے بہتر ہے. اسی طرح وہاں پر اگر آپ بیمار ہیں، اسی سیویئر بیماری میں، یہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے. اسپیس کی جرنی بھی اگر آپ اسپیس میں جہاں پر دن رات نہیں ہو رہا اس میں اگر آپ میں وہاں جا کے رہ رہا ہوں، میری گھڑی 24 گھنٹے تو چل رہی ہے، میں صلاۃ تو قائم کر لوں گا یوں یوں کے سب طرح، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہاں دن رات کا فرق ہی نہیں آ رہا. اسی طرح مینسٹریشن سائیکل ہے، مینسٹریشن سائیکل میں لیڈیز کیا کہیں چھوڑ دیں گی روزے کیونکہ طہارت نہیں ہوتی انہیں، بعد میں وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، کھانا بھی کھلا سکتی ہیں اور روزے رکھنا بہتر ہے. بابا ہم کھانا کھلا دیں گے. اچھا سنیے آگے جناب. اب جو روزے کو ذکر ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ رمضان کے روزے تھے. اب عدد رمضان کے روزوں میں قرآن میں کہاں کا ذکر ہے؟ سورہ بقرہ 2 اس کی 196 ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ هَذِهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، لیکن اگر تم گھر جاؤ جو آسان ہے اس سے ہدیہ دے دو، یعنی مویشیوں میں سے جو بھی مویشی ہیں، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ ہدیہ حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے. لیکن تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر تم روزے سے یا صدقے سے یا فدیہ سے، اور اگر تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرہ سے حج تک فیضیاب ہو، پر جو کچھ ایسا آسانی سے کرے ہدیہ دے دے. پر جو کوئی ہدیہ نہ پائے بس وہ 3 دن کے روزے رکھے، روزے حج کے دوران رکھے، اور 7 روزے جب تک لوٹو. یہ 10 روزے پورے ہوئے یہ اس کے لیے ہیں جن کے اہل مسجد حرام میں حاضر نہ ہو. وہ اللہ سے تقوی حفاظت کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا. یہ جو یہاں پر 10 روزوں کا ذکر ہے، میں آپ کو اس کو اپنے الفاظ میں بتا دوں بیسک پوائنٹ کیا ہے. یہ 10 روزے عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. یہ 3 روزے اور 7 روزے ہیں. یہ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے حج عمرہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کی الگ کنڈیشنز ہیں. اگر کسی وجہ سے ہم وہاں نہ جا سکیں تو یہاں ہدیہ دے دیں، یہ کوئی اور بات ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ جو ہے عربی میں ہدیہ تو گفٹ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہدیہ قرآن مجید میں جو ایک جگہ سورہ حج میں لکھا ہے کہ آپ بکرا، گائے، اونٹ، یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں قربانی کے جو جانور ہے اس کو ہدیہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہدیہ کہتے ہیں، ہدیہ دیں آپ. تو پہلے تو یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو عام طور پہ لوگوں کو بتانا میں ایسی ضرور سمجھتا ہوں، حالانکہ ٹاپک کچھ اور ہے
گنجا ہونے کا ذکر ہے یہاں پر. جو لوگ وہاں جاتے ہیں حج پہ، جب وہاں پر قربانی گاہ پہ جب قربانی ذبح کر دی جاتا ہے، بکرا کٹ جاتا ہے، گائے کٹ جاتی ہے، جو بھی گاڑی، اس کے بعد سارے حضرات کو گنجا ہونا ضروری ہے. حج پہ گنج ہو جاؤ. مریض ہے آدمی تب وہ گنجا نہیں ہو سکتا، یا کہ اس کے سر میں تکلیف ہے تو گنجا نہیں ہو سکتا. ففیدیۃ من صیام، روزوں سے پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا. او صدقۃ، یا صدقہ دینا پڑے گا، او نسک، یا تنہائی میں بیٹھا رہنا پڑے گا. یہ کنڈیشنز ہیں اس شخص کے لیے جو گنجا نہیں ہو رہا، اور اس کی کنڈیشن دو ہیں، یا تو سر میں کوئی تکلیف ہے اس کے، یا بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ گنجا نہیں ہو سکتا کہ اس بیماری بڑھ جائے گی. اب دوسرے جو 3 اور 7 روزے ہیں وہ سمجھ لیں آپ کہ 3 روزے جو ہیں وہ رکھیں گے جب آپ وہاں ذبح نہیں کر سکتے قربانی وقت، یعنی قربان آپ کے پاس فرض کریے حیثیت ہے، جب حج پہ آپ وہاں پہنچ گئے، وہاں پر حیثیت آپ قربانی کر سکتے تھے، لیکن وہاں پر آپ کو قربانی نہیں ملی. یہ کوئی ایسی کنڈیشن جس پہ میں قربانی نہیں کر پایا وہاں پر، تو مجھے 3 روزے وہاں پر رکھنے پڑیں گے مینا میں. پہلے دن نہیں رکھنا ہوگا، یہ یاد رکھیں، پہلے 2 دن نہیں رکھنا ہے. قرآن مجید میں جب حج شروع ہوتا ہے تو پہلے 2 دن کے بعد جو 3 دن جو بعد میں مینا میں رکھے، جس میں آپ کنکریاں مارتے ہیں، ان 3 دن میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس قربانی گاہ کے بعد جب گنجے ہوتے ہیں، وہ سیکنڈ ڈے ہے، تو اس دن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں قربانی کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. سوری، جب مزدلفہ سے مہینہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو آپ روزے رکھ لیں. تو وہ 3 دن کے آپ کو مینا میں روزے پورے 5 دن کے ہوتا ہے حج. یہ یاد رکھیں 5 days کا حج ہے، قرآن میں لکھا ہے 2 دن بعد بھی جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن 5 دن کا ہے ٹوٹل. تو اگر میں قربانی کر کے جا سکتا ہوں، چلا گیا نہیں جا قربانی کر پایا، تو 3 دن کے مجھے وہاں روزے رکھنے پڑ جائیں گے مینا میں 3 days. اور اگر میں کیونکہ یہاں سے گیا ہوں تو میں بعد میں 7 دن یہاں کے روزے رکھوں گا. ٹوٹل 10 days ایسے بن جاتے ہیں. ہر علاقے سے جو آدمی گیا ہوا ہے وہاں پر، تو 3 دن کے روزے وہاں رکھے گا اور 7 دن اپنے علاقے میں آن کے رکھے گا. وہ آدمی جو وہاں قربانی نہ کر سکا ہو، کہ کسی بھی کنڈیشن وہ قربانی وہاں نہیں کر سکا. تو یہ 10 روزے ریلیٹڈ ہیں حج سے. عام طور پہ اس لیے نہیں مشہور ہیں کیونکہ عام طور پہ وہاں سب کو قربانی مل جاتی ہے. اسی طرح حج سے ریلیٹڈ ایک اور روزہ بھی ہے، سورہ مائدہ 5 کی 95. اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم یحکم به ذو عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار نہ کرو، شکار کا قتل نہ کرو، یعنی قتل کرنے کے مقصد سے شکار کو ڈھونڈو نہ، اس کا پیچھا کرنا یا اس کو پکڑنا. یہ تینوں کنڈیشن احرام کی حالت میں منع ہے. پر جس نے تم میں سے ارادتاً شکار کیا تو اس کی جزا یعنی کفارہ اس کا چوپائے کے مانند ہے جو اس نے شکار کیا. جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل منصرف کریں گے یا ہدیہ کعبے تک پہنچائیں گے، یہ اس کا کفارہ کچھ مساکین کو کھانا کھلائیں گے، یہ اس کا وہ ہے. اور اگر آپ اس زمانے منع ہے اور آپ نے قصداً وہاں شکار کر لیا، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، سیدھی اس آیت کا پورا لب آپ بتا رہا ہوں، اس میں یہ کہ پھر آپ نے 2 منصف عادل لیں اور شکار جو چوپایا، جو جانور جو چوپایا جس کا آپ کا شکار، اس کے حساب سے آپ اس کا وہ دیں گے کمپنسیشن، یعنی بکرا یا جو بھی ہے یا وہ. اور اگر وہ آپ کو اس کے کمپنسیشن کا نہیں ملے، اس کے حساب سے روزے رکھنے پڑ جائیں گے آپ کو. یہ آج کل کنڈیشن یہ قرآن میں لکھے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایسا کوئی شکار ظاہر کر نہیں رہا ہے. آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر ایسا کریں گے تو آپ کو روزے رکھنے پڑ جائیں گے. تو اسی طرح وہاں ایک بہت مشہور بات ہے، آپ دم دے دیں ایک چیز کا، فرانچ وہ کہیں دم دے دیں، سنا ہوگا آپ نے جو ہے وہ ایکچولی یہ کنڈیشن میں سے کوئی کنڈیشن اگر آپ توڑیں گے تو اس طرح اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا بھائی یہ اس کا ہے. اچھا، یہ او عدو ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. یا اسی کے برابر ہے روزے رکھے، یعنی جو بھی اس نے بتایا ہے کہ جس طرح بھی قتل کیا چوپایا، اس کے حساب کی برابری سے 2 منصف عادل بتائیں گے کہ آپ اتنے روزے رکھیں تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکے. اللہ نے تمہیں جو کچھ پہلے گزر چکا ہے معاف کر دیا، پر جو کوئی اس کا دوبارہ ارادہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ طاقتور انتقام لینے والا ہے.
تو یہ بتانا تھا اس آیت میں کہ یہ روزے بھی قرآن مجید میں مینشن ہے، جس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ اب ایک اور جو روزے ہیں قرآن مجید میں، وہ دو اور طرح کے روزے ہیں، وہ بھی عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ سورہ نساء 4 اس کی 92 آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کا ورثہ، اس کے ورثہ یعنی اہل خانہ کو خون بہا ادا کرے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر مقتول تمہارے دشمن قوم سے ہو مگر وہ مومن ہو تو ایک مومن غلام آزاد کر دے، اور اگر وہ ایسے دشمن قوم سے ہے جس کے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ ہو تو اس کے ورثہ خون بہا کو ادا کرے اور ایک مومن غلام آزاد کر دے۔ بس جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا، ابھی اس آیت میں 3 ٹائپ کی کنڈیشن لکھی ہیں، یعنی پہلے تو ایک مومن کا قتل مومن کو منع کر دیا اللہ نے کہ مومن ایک مومن کو قتل نہیں کر سکتا، غلطی سے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ غلطی سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ غلطی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی تھا کہ مومن ہے میں نے مار دیا، غلطی سے نہیں کہتے۔ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ جا رہے تھے، ایک دم ایکسیڈنٹ جسے کہتے ہیں، حادثہ ہو گیا، اس میں مارا گیا وہ، تو اسے کہتے ہیں غلطی سے مارنا، غلطی سے مارا گیا۔ تو اگر مومن کا ایسا غلطی سے خطا ہو جائے، کسی سے ہو جائے، غلطی سے مارا جائے کوئی مومن، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کنڈیشن کہ آپ ایک غلام آزاد کریں، مومن کہیں پر مومن کیپٹیویٹی میں ہے اس کو آپ آزاد کروا دیں، اور خون بہا دیں اس کے اہل خانہ کو، یا اور صدقہ دیں، یہ کہ الگ ہے، وہ لوگ معاف کر دیں، یہ آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ سے غلطی سے ایسا ہو جائے۔ اب وہ یہی کنڈیشن رکھتا ہے اگر وہ ایسی قوم کا یعنی دشمن قوم کے اندر ہے، اس کے اندر ہے وہ مومن، اس کو مار دیں آپ، تو اس کے لیے بھی وہی کہ ایک آزاد کریں آپ مومن کو، اور یا ایسی قوم ہے جس کا آپ کا معاہدہ ہوا ہے۔ یہ کنڈیشن 3 ڈیفرنٹ، لیکن کنڈیشن کا رزلٹ ایک ہی ہے، مومن کا ماننے کا رزلٹ ایک ہی ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ تھا مومن یا آپ کے قوم کے دشمن میں تھا یا کسی معاہدہ کی قوم کے ساتھ تھا، اس میں فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن وہ مومن ہے۔ اس کے لیے کہ مومن کے ایسے قتل کرنے کا اللہ کہہ رہا ہے ایک مومن غلام آزاد کرو یا اس کو بلڈ منی دو، یہ تو اس نے بتا دیا۔ اور اگر آپ ان دونوں کنڈیشن کو نہیں پاتے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں گے آپ، کنٹینیوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی چھوڑے ہوئے، جیسے پورے کنٹری بغیر مسلسل، بیچ میں چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ اب اگر آپ بیچ میں بیمار ہو جائیں یا کچھ بھی کنڈیشن ہے تو پھر پورے بعد میں گنتی پورے کر لیں گے آپ۔ فرض کہ میں نے رکھنے شروع کرے، میں نے خدا نہ خواستہ کسی مومن قدر کہ میں نے رکھنے شروع کرے، 25 روزے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں 1 ہفتے بیمار ہوا، سب سے پھر دوبارہ شروع کر دی میں نے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر کنٹینیوس رکھنے ہیں مجھے، مطلب اس کو پورا کرنے 2 مہینے کے، یہ ہے بات۔ تو وہ قرآن میں لکھ دیا بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لو، وہ ہر جگہ لا اپلائی کرے گا۔ اب ایک اور دو روزے ہیں جو قرآن میں مینشن ہیں، سورہ مجادلہ 58 اس کی 2 آیت ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا لائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون به واللہ بما تعملون خبیر۔
اور تم میں سے وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو اپنی مائیں ظاہر کر دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہوتی ہو جاتی، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا، اور وہ تو بے شک ایک بیہودہ، ایک بہروپی اور جھوٹی گھڑی ہوئی بات ہے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو مائیں ظاہر کر دیتے ہیں، پھر جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں لوٹنا چاہتے ہیں، بس چاہیے کہ ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں، اس کا تمہیں واز کیا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل سے خوب واقف ہے۔ اور آگے میں پڑھ دوں آگے، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پر جو کوئی ایسا نہیں کر پائے، یعنی کہ غلام آزاد نہ کر پائے، تو وہ ایک دوسرے کو مس کرنے سے قبل مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ پر جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کنڈیشن ایسی ہیں، وہ ایک الگ میرا ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ دے دوں گا وہ عنقریب۔ کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے، وہ کنڈیشن کا ایک الگ لیکچر ہے۔ یہ نہیں جیسے ہمارے معاشرے میں وہ ایک ایڈ چلا، اس پہ وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس آدمی نے بچہ پتہ نہیں بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے موم پتہ نہیں مجھے ٹافی چاہیے، تو وہ ہسبینڈ کھڑا کہتا ہے موم مجھے بھی دینا، تو اس طرح نہیں ماں کہنا ہے۔ وہ قرآن میں ایک باقاعدہ پورا ڈسکرپشن ہے کہ کس طرح اور کیوں آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اگر اللہ کہے تم نے اگر ظاہر کر دیا اپنی بیوی کو ایز اے ماں، تم نے ظاہر کیا ہے، جبکہ وہ ماں نہیں ہے، اللہ کہہ رہے تم جانتے ہو تو تم نے خود پیدا جو تمہیں پیدا کرتی ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ تو کوئی بھی شخص یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ظاہر کر دے کہ وہ ماں ہے، وہ کنڈیشن الگ ٹاپک ہے، اس وقت میں نہیں چاہوں گا اس کا ڈسکس کرنا، جب ایک وقت آگا انشاءاللہ پورا میں ٹاپک بتاؤں گا کیوں کہتا ہے آدمی بیوی کو اپنی ماں۔ اس طرح اگر کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، ایک تو یہ کنڈیشن لگتی ہے، اور اگر اس کو وہ نہ پائے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے وہ، اور اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے۔ جب ایسا کر لے گا تو پھر وہ آپس میں بیوی اپنے ازواجی تعلقات بحال کر لے۔ یہ بھی روزے ہیں قرآن مجید میں مینشن، یہ ایک الگ روزے تھے۔ تو اب آپ کے پاس یہ ہو گیا۔ اب آخر میں پیج 31 پہ آ جائیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بس یہ آخری کے ایک روزے کا ذکر ہے، یہ ذرا ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے زیادہ، اس میں آپ ذرا آ جائیں گے۔ سورہ مائدہ 5 اس کی 89 آیت ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اب یہاں ترجمہ ہے اللہ تمہارے دائنے یعنی صحیح سے لغو بے مقصد باتوں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم نے دائنے یعنی صحیح گرہ لگائی اس پر تمہاری گرفت کرے گا، اور اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل خانہ کو اوسطاً کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پر جو ایسا نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ تمہارے لیے تمہاری دائنے یعنی دائنے جو ہوتا ہے تمہارا دائنا سیدھا جب تم حلف اٹھاؤ، اور اپنی دائنا کی حفاظت کرو، اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ ایمان جو لفظ عربی میں ایمانکم، یہ لوگ قسمیں لکھ دیتے ہیں،
ما ملکت ایمانکم، آپ نے دو تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت میں، یہ سنا ہوگا آپ نے، ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت میں. یہاں لکھا ہے یا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تمہارے دائنے ہیں. دائنا کیا چیز ہوتی ہے؟ دائنا جو ایمان کہتے ہیں رائٹ، رائٹ، ایمان کہتے ہیں دائنا، رائٹ. تو میرا دائنا کیا بنے گا؟ ایمان والے کا دائنا کیا بنے گا؟ جو قرآن مجید میں ڈوز اور ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ اگر میں ایمان لاؤں گا تو وہ میرا دائنا بن جائے گا، وہ میرا رائٹ ہے، وہ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، وہ صحیح بات ہے. وہ سمجھ آئیے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیں. قسم لکھ دیتے لوگ، قسم سے کنفیوز آتا آدمی، کیونکہ حلف اسی میں آئے گا آیت میں. تو اگر آپ کو میں ایک مثال کے طور پہ ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں. فار ایگزامپل اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، سورہ نساء 4 کی 29. تو میرا دائنا یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ باطل طریقے سے میں مال مت کھاؤں. تو میرا رائٹ کیا ہے کہہ رہا ہے؟ میرا رائٹ کیا ہوگا کہ میں نہیں ایسا کروں. تو مگر میں نے کر لیا، تو اب میں صحیح کیسے کروں اس بات کو؟ میرا دائنے کو صحیح کرنے کا مجھے کیسے رائٹ کیسے کروں گا؟ تو وہ کنڈیشن لکھی ہے، اگر تمہارا دائنے کی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، اگر تم بھول چوک سے کوئی غلطی کر رہا ہو رائٹ میں، رائٹ سے، لیکن غلطی اگر تم کر رہا ہو دائنا تمہاری غلطی ہو، تم گرہ لگائے بیٹھو، تم کو جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میرے رائٹ یہ ہے کہ مجھے باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے، یہ میرا رائٹ ہے، مجھے پتہ ہی میرا دائنا ہے، اور میں نے کھا لیا، جان بوجھ کے کھا لیا. تو اس کی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا. دیکھیں، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ نہیں پکڑے گا باللغو، لغو کہتے ہیں لغو، بے مقصد، بے مقصد باتوں تمہاری گرفت نہیں کرے گا. لیکن جو تم نے دائنے یعنی تمہارا صحیح جو ہے کہ گرہ لگائی تم نے، یعنی کہ تم نے جانتے بوجھتے باطل طریقے سے مال کھایا، تم نے پتہ تھا یہ غلط ہے، یہ تمہارا دائنا کہہ رہا تھا یہ غلط کر رہا ہو تم نے پھر بھی کرا، تو تمہاری اللہ گرفت کرے گا. اب تم کر بیٹھے تو اس کا کہہ رہا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کھانا کھلائیں آپ، جو تم نے اپنے اہل خانہ کو اوسطاً کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے یا ایک غلام کو آزاد کرانا ہے. تو اگر فرض کریے باطل طریقے سے میں نے کھانا جانتے بوجھتے کھانا کھا لیا تو میں کیا کروں گا؟ پھر 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا اوسطاً، جو میں اپنے گھر میں خود جس طرح سٹینڈرڈ کا کھاتا ہوں. دال نہیں کھلا رہے آپ، جو آپ کا اوسطاً گھر کا کھانا ہے. اسی طرح اس کو کپڑے بھی پہنائیں، یا تو یہ کریں آپ اوسطاً کھلائیں، یا اس کو لباس پہنانا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ ایک دائنا بتایا میں نے. دوسرا ایک دائنا سمجھ لیں آپ، جیسے مثال کے تھا غیبت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ، یہ قرآن میں اللہ منع کر رہا غیبت، دیکھو یہ آپ کا دائنا کیا، ابھی بھی غیبت کریں گے کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کا رائٹ کیا، کریں گے غیبت؟ تو یہ آپ کا دائنا بن گیا. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ غیبت نہ کریں، یہ آپ کا دائنا ہے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی ہے. اور اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا میں نے کیے، جانتے بوجھتے کیے، تو آپ نے اللہ ایسے جوکنگ ایک بات کہہ دی، مین نہیں کر رہے آپ نے غیبت، تو اس پہ اللہ نہیں پکڑ کرے گا. لیکن آپ نے جانتے بوجھتے کہ معلوم ہے کہ غلط بات ہے اور میں پھر بھی کروں گا، تو پھر یہ اس کی ہے. تو قرآن میں جتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو روزے رکھوا رہا ہے اور بار بار 10 آدمیوں کو کھانا کھلا ہے. دیکھیے، اور یہ غیبت کا میں اچھا مگر میں پورا بتا دوں، اس میں روزے رکھنے یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے، یعنی 10 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، غریب آدمی ہیں آپ، 10 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اور جناب غریب بھی نہیں ہیں آپ، پیسے والے بھی ہیں، 10 آدمی کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کو کپڑا نہیں پہنا سکتے، اور جناب کیا ہے کہ ان کو اوسطاً کھانے کا لباس بھی پہنا سکتے، غلام کو آزاد نہیں کر سکتے. تو قرآن میں اسی میں لکھا ہے کہ تم پھر 3 دن کے روزے رکھو. تو یہ جو کنڈیشن میں بتا رہا ہوں، دائنا کو پکڑتا جب اللہ تعالیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے. اب میں نے اگر کھا لیا ہے تو اس کا طریقہ کار، اس کا کفارہ دینے کے لیے میں بتاؤں، اپنا دائنا کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کنڈیشن میں سے کوئی چیز کرنی ہے. غیبت کرے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو کریں. پھر اگر آپ نے چوری ڈکیتی ڈال دی، چوری کر لی، ویسے تو قرآن میں لکھا ہے چوری کے ہاتھ کاٹ دو، وہ کسی اور کنڈیشن ہے. لیکن اگر فرض کریے کہ آپ دنیا میں کہیں کوئی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ہاتھ نہیں کاٹ رہے، لیکن آپ کو تو احساس ہے کہ میں نے غلط کام کیا، چوری کری، تو اپنی اصلاح کے لیے آپ وہی کریں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح لکھا ہے نشہ کرنا منع ہے،
آپ نشہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فار ایگزامپل, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ اب اس کو چھوڑ رہے ہیں, آپ کو احساس ہے مجھے پتا تھا کہ جانتا تھا کہ نشہ غلط ہے, تو پھر بھی میں نے نشہ کیا, تو میں روزے رکھوں. میں سور کا گوشت کھانا منع ہے, میں نے جان بوجھتے کھا لیا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہر وہ کام جو اللہ کا احکام ہے آپ کو معلوم ہے اور آپ نے انٹینشنلی اس کے باوجود بھی کیا, تو آپ کو روزے رکھنے پڑ جائیں گے 3 دن کے, 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں یا اوسط طریقے سے کپڑے پہنائیں. یہ باقاعدہ قانون ہے زندگی میں زندگی گزارنے کا. اور ہم سوچ لیں کتنا زیادہ غلط کیے چلے جائیں, کوئی روزے نہیں رکھ رہے, صرف ہم مہینے کے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں, صرف مہینے رمضان. یہاں پر ہر وہ بات جو اللہ کی آیت کی وضاحت ہو جائے اور آپ پھر بھی غلط کریں گے تو آپ کو 3 دن کے روزے رکھنے پڑ جائیں گے اس کو واپس اپنے صحیح کرنے کے لیے, ورنہ 10 آدمی کو, اور پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے آپ. اور اگر ریپیٹ کر رہے ہیں پھر دوبارہ رکھ کے روزے رکھیں, اور اگر آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تو معاف بھی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ, چاہے جتنے روزے رکھ لیں آپ. یعنی ہر بات کے اگر آپ نے 3 دن کفارہ دینے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو میں 3 دن کے روزے رکھ رہا ہوں, یا 10 آدمیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, یا میں 10 آدمیوں کو کپڑے اچھے پہنا رہا ہوں, یا غلام کو آزاد کر رہا ہوں, تو میں اس بات کو ریپیٹ نہ کروں, تو یہ آپ کا بنا دائنا, یہ آپ کا رائٹ ہے. دائنا فحاشی پھیلانا, فحاشی کو میں تو آپ کو مثال, فحاشی پھیلا رہے ہیں, آپ کو غلط تھا, پتہ چل گیا آیت میں, پتا تھا آپ کو غلط ہے اور پھر بھی کر رہے ہیں, پھر بھی وہی آگے بات. تو اسی طرح زنا ہے, زنا کو کون مار رہا ہے 100 کوڑے, زنا کو مار رہا ہے 100 کوڑے. آج میں غلطی زنا کر بیٹھا, فرض کے نعوذ باللہ استغفر اللہ, تو میں روزے رکھوں, 10 دن کا کھانا کھلاؤں آدمی کو, اور پھر بھی ریپیٹ نہیں کروں. یہ خاص بات یاد رکھیں, یہ نہیں کہ میں روزے رکھ لیا اب تو بھائی اب تو روزے رکھ لیا اللہ نے معاف کر دیا, پھر دوبارہ تیار ہو جاؤں میں غلط کام کرنے کے لیے. تو آپ کا دائنا جو بنتا ہے, رائٹ جسے کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے دائنے والے جنت میں جا رہے ہیں اور بائیں والے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. تو دائنا جو ہے قرآن مجید میں ڈسکرائبڈ ہے ایز رائٹ ان دا نائنس آف اللہ, کہ دائنا جو صحیح ہے بات ہے, جس پہ صحیح ہے. اسی یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں تھوڑی سی ایک مثال کے طور پہ بتا دی کہ جو نیگیٹو بات ہے. مثال کے طور پہ حلال کھانا کھائیں آپ, حلال کھانا کو یا وراثت کا قانون ہے, وہ اللہ طریقے سے بیان کیا کہ اس طرح وراثت دینی ہے. یعنی یہ ڈوز میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. صدقہ خیرات دے نہیں رہے آپ, جو دینا تھا وہ نہیں دے رہے. اللہ میں جد و جہد نہیں کر رہے, پھر خیال ہے میں جد و جہد مجھے نہیں کری, اب کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر پہلے روزے رکھے کیوں نہیں کی پہلے آپ. ہر کام یاد رکھے جو اللہ نے ہم کو, سلاد چھوڑ دی آپ نے فار ایگزامپل, جانتے بوجھتے چھوڑ دی, کوئی پرابلم نہیں تھی, تو پھر آپ روزے رکھے. مطلب ہر ایکشن آف ڈو اور ہر ایکشن آف ڈونٹ کو اگر آپ کو واضح ہے, آئیڈینٹیفائڈ ہے, اور پھر بھی آپ غلط کرتے ہیں, تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. 3 دن کے روزے ہیں, یا 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں گے اوسط, یعنی ایوریج جو آپ کے جو آپ کہتے ہیں, یا 10 آدمیوں کو کپڑا پہنائیں گے, یا غلام کو آزاد کریں گے. یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا, یہ کی پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا تھا, روزے جو ہیں یہ ہماری زندگی سے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ریلیٹڈ ہے, جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم صرف رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ہماری زندگی سے لگے ہوئے ہیں. اور ہسٹری میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ تو ہفتے میں 2 روزے تو رکھتے ہی تھے. یہ کسی نے آئیڈینٹیفائی کیوں رکھتے تھے, وہ رکھتے تھے بس. اب وہ رکھتے ہوئے آپ کیوں نہیں رکھ رہے, آپ کو تو بتا دی آیت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ رکھیں آپ. دن رات 24 گھنٹے اگر آپ اپنے انالیسس کریں گے تو آپ کو کتنی پتہ ہے کہ آپ جانتے بوجھتے غلط کام کر رہے ہیں. تو غلط کام کو روکنے کے لیے یہ روزے رکھنے ہیں آپ نے, اور پھر آپ کو ریپیٹ نہیں کریں گے تو یہ کفارہ ہے. یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ اللہ کہہ رہا ہے ذالک کفارۃ ایمانکم, یہ کفارہ تمہارے دائنے کا, اذا حلفتم, جب تم حلف اٹھاتے ہو, حلف اٹھاتے ہو کہ اب میں نے یہ دوبارہ نہیں کرنا ہے. دیکھیے لکھا ہے ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم, اور تم کفارہ دو گے اس طرح روزے رکھ کے 3 دن کے, جو بھی پوری کنڈیشن ہے اپنے دائنے کو, اور جب تم حلف اٹھاتے ہو, اور حفاظت کرو اپنے دائنے کی. یعنی بار بار وہ چیز غلط نہیں کریں. اگر ایک دفعہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھئی یہ میرے سے غلطی ہو رہی تھی, جان بوجھ کے میں کر رہا تھا, تو میں نے اس کے 3 دن کے روزے رکھے, اور پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. میں نے حلف جو اٹھایا ہوا میں نے